ایک شق 19 ہے جس میں فریڈم آف دا پریس کا بالخصوص صحافت کی آزادی کا بالخصوص ذکر ہے، اور دوسری شق جو بعد میں اندراج کی گئی وہ 19A ہے، اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق۔ یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں، اب یہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آپ کا حق بن چکا ہے، بنیادی حق، آپ سے مراد ہر شہری، پاکستان کے ہر شہری کا۔ اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جو ایک عام شہری نے، مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا 2 فیصلوں کے خلاف۔ ایک کمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی خواتین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو جواب نہیں ملا تو انہوں نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق، جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتایا نہیں گیا۔ تو کمیشن نے حکم دیا کہ بتایا جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پہلے ایک جج کے سامنے، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان کے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ رجسٹرار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اب آیا یہ فیصلے سپریم کورٹ میں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں وہ ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں۔ سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں، مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے ہے، اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے۔ یہ فیصلہ انگریزی میں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں۔ ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں، جو www.supremecourt.gov.pk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ لینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی وکیلوں تک کہ بھئی فیصلے میں کیا ہوا۔ اب بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے۔ اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے۔ What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know۔ کہ پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ تو جو اگلا جملہ ہے، the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it۔ پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتا ہے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا۔ اور مزید کہا گیا کہ access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution۔ یعنی کہ اب
یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے. اب یہ ایک بنیادی حق ہے اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے. مزید لکھا گیا We may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی. اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ کو آج ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی، اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی. ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب، اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں. اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے. وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے. اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا، میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو. تو یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ جو ابھی انفارمیشن کا آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں، اس میں آئینی فیصلے، مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا ہے، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو یہ آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے. اور یہ صرف یہ جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں. اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا. اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں. تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں. اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے. تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کم از کم ہم کم سے کم مقدمے مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں.
ابھی اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے۔ اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ ہے، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں۔ تو یہ ایک کوشش ہے۔ اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشنز نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا۔ پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلاء سے ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطہر مناللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جی۔ اور پھر خیر آگے چلیے، کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دیں۔ پھر اب یہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پینل جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے۔ یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے چلیے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود۔ ہم نے کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی جہاں سے ججز جاتے ہیں۔ یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی ہے، جو سینئر آفیسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں، تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں، تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی۔ کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ہٹا دی گئیں، انہیں ناؤٹ گیٹ بنا دیا گیا۔ درخت ہم نے کافی لگائے۔ اور اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گی، اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے ہر ایک اس کے پیچھے۔ یہ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے۔ یہ ہم نے ایک فنڈامنٹل رائٹس مونیومنٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے، اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں، کہیں سے کوئی آ رہا ہے تربت سے، تو کوئی کراچی سے آ رہا ہے، لاہور سے، تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے، تو وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے۔ تو یہ اب کھلا ہوگا پبلک کے لیے، فری ایکسیس ہوگی، اور اس میں ہم ایک مونیومنٹ بنا رہے ہیں۔ آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے، ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام، مگر یقیناً کانٹریکٹرز تو نہیں کریں گے فری۔ تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ۔ اچھا، دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ کی ایک رجسٹری آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہر صوبائی دارالخلافہ میں ہوتی ہے، کراچی میں موجود ہے ایک، جو کہ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ بلڈنگ میں ہے۔ تو
اس سے تو وہ کافی ہے سپریم کورٹ کے لیے، مگر کسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ کو بہت بڑی عمارت کی ضرورت ہے، تو تقریباً 7 ایکڑ زمین جو کراچی سے جو جانتے ہیں بالکل شہر ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ان مہیا کی گئی، اور جس کا جو اس کی جو لاگت آ رہی تھی وہ 6 بلین روپیز ہے۔ تو میں نے بلڈنگ کمیٹی نے میٹنگ کی سیکرٹری ہاؤسنگ سے کہ بھئی یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس جگہ ہیں وہ ہم تھوڑا بہت ٹھیک کر کے اسی وہاں گزارا کر سکتے ہیں، مگر اور یہ اچھی بات یہ تھی کہ زمین ابھی بلڈنگ جو تھی ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ جو زمین کے نیچے والا کام ہو رہا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اور بیسمنٹ وہاں کا کام تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ مگر یہ ہم آپ کو دیں گے تو پتہ نہیں کس کام آئے، تو اس بلڈنگ کو آپ مزید معلومات کی تو معلوم چلا کہ 36 فیڈرل عدالتیں اور ٹرائبیونلز کراچی میں ہیں۔ سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، بینکنگ کورٹس، اور یہ کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک کوئی پرائیویٹ عمارت میں تو کہیں اور ہے، نہ پارکنگ ہے، نہ وکیلوں کے لیے پارکنگ جگہ ہے، نہ جو لٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ہے، ججز کے لیے صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور خرچ اور یہ سب کرائے پہ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ کی 36 فیڈرل کورٹس اور ٹرائبیونلز ہیں، ان کو آپ اگر آپ اس چیز کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ میں آپ کو واپس کروں گا، کیونکہ یہ بلڈنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا یہ نہیں ہوگا کسی اور کوئی اور فالتو وجہ سے اس کو استعمال کرنے لگیں۔ تو اور بھی میٹنگز ہوئیں تو حکومت بھی خوش ہو گئی کہ بھئی ان کے بھی پیسے بچتے ہیں، اور ان نہ صرف ایک دفعہ کے لیے مگر ہر ماہ جو وہ کرائے دیتے ہیں یہ 36 جگہوں کے وہ بھی بچیں گے، اور ایک سیکیور لوکیشن ہوگا، وکیلوں کے لیے فائدہ ہوگا کہ بالکل ہائی کورٹ کے نزدیک ہے تو ایک جگہ گاڑی پارک کر دی دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی منفی کچھ نہیں ہے، وہ سب فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی کریں اب، کیونکہ ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ اور بھی آپ اگر تھوڑا چلتے رہیں، یہ ایک اور ہماری آٹومیشن کمیٹی کی ہے، مختلف کمیٹیز ہیں سپریم کورٹ میں، یہ محمد علی مظہر صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب اس کے ہیڈز ہیں۔ لا کلرکشپ پروگرام کمیٹی ہے، پھر آپ یہ بھی ایک ٹیلی کاسٹ کمیٹی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور ایک اور اہم کمیٹی کہ اس پہ وکیلوں کی تنظیموں نے وقتاً فوقتاً کہا تھا کہ جو جج نامنیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو نام بھیجے ان کے پاس، یہ اس سے خوش نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور جلد ہی اس کمیٹی نے کافی کام کیا ہے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو میرے خیال میں یہ وکیلوں کی تنظیم یا اور عدلیہ میں ایسا کچھ فرق نہیں ہے اگر ایک ہی ہدف ہو، اور وہ ہدف ہے کہ لوگوں کو اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے، جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں دو کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں، مگر ایک دوسروں کو سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہاتھ بٹانے آئے ہیں۔ تو یہ کمیٹی نے اسی طرز پہ کام کیا ہے۔ ضرور کرنا چاہوں گا، The truth shall set you free، سچائی ہی میں ہماری نجات ہے۔ آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے۔ کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ صرف آپ کا بلکہ ہر شہری کا۔ پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اور اس اہم ورکشاپ میں شرکت کا موقع دیا۔ شکریہ۔